اس کے دو ہمیں کم از کم مطلب یاد رکھنے چاہیے۔ پھر اسی آیت میں یہ بتایا گیا کہ مریض مسافر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں جتنے روزے چھوڑے ہوں گے اتنی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر کون سی آپشن ہے؟ فدیے کی۔ اگر فدیہ بھی نہیں دے سکتے تو بس استغفار کریں، جب اس قابل ہو جائیں گے، اتنا مال ہو جائے گا تو پھر یہ جو فدیہ ہے یہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر پاس مال نہیں ہے تو فدیہ بھی نہیں۔ اب یہ جو آیت آئی ہے اس میں اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، مضمون بتا رہا ہے نا کہ ہم اپنے رب سے جڑنا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں، کیا کریں کہ اپنے رب سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے، ہمارا رابطہ قائم ہو جائے، کہاں جائیں؟ تو فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انی قریب ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تمہاری شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے بھی نزدیک تر ہے اللہ کی ذات۔ تو اللہ پاک کو پانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس یہ ہے کہ اپنے دل کے پیمانے کو ستھرا کرنا پڑے گا توبہ کے ساتھ، اور پھر روزے کی طرح محتاج زندگی کی طرف آنا پڑے گا۔ تو باطن کی صفائی اس طرح ہوا کرتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا پکارنا نہیں ہے یا پکارنے کا سلیقہ نہیں ہے، عطا کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ہم اللہ پاک سے مانگتے نہیں ہیں، اس لیے مار کھاتے ہیں۔ فرمایا جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ جو ایجاب ہے اجیبو، اس کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اسی میں دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ پکار رہا ہے اس کو میں سمجھتا بھی ہوں، اور جو اس نے مجھ سے طلب کیا ہے وہ جو اس کا مطالبہ ہے اس مطالبے کو میں مانتا بھی ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے وہ جو میں نے مانا ہے نا، میں اس ماننے کے موافق بلکہ اس سے بڑھ کے عطا بھی کر دیتا ہوں۔ تو یہ چار باتیں ایجاب کے اندر ہوتی ہیں۔ جب بھی تم مانگو گے اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری بات کو مانگنے کو سنتا ہوں، اور تم کیا کہہ رہے ہو، کس زبان میں کہہ رہے ہو، کس جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہو، میں وہ بھی سمجھتا ہوں۔ پھر جو چیز تم نے مجھ سے مانگی ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے تم نے مانگا ہے میں نے قبول کی۔ پھر جو میں نے قبول کیا ہے اس پر میں عطا بھی کرتا ہوں، یعنی اس سے زیادہ، تمہارے مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو لازم ہے کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہمیں اور اہتمام ہمیں آنا چاہیے، اور یہ سب کچھ ماحول سے، علماء سے، اہل علم سے، اور جن کا یہ شعبہ ہے ان سے نصیب ہوتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ ریاضتیں کریں گے، اپنے طور پہ سمجھیں گے تو مار کھاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی مضمون کے ساتھ آئندہ اگلی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو دین حق کی صحیح سمجھ، عمل اور ترویج و تنفیذ نصیب فرمائے۔